السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہم ممبئی کی سرزمین پر آرام فرمانے والے اللہ کے ولی کی کرامت کا واقعہ سماعت کریں گے، جسے دیکھ کر انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ کرامت کا واقعہ ممبئی پولیس کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے دیکھ کر خود ممبئی پولیس والے بھی حیران تھے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اس کرامت کے واقعہ کو سماعت کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو دوستو، آج ہم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت حاجی عبدالرحمن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عرف ڈونگری کے سلطان ہے۔ آپ کی ولادت 1211 ہجری میں سنور سلیم مدرسے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر میں آ کر پائے دونی میں ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ حافظ قرآن تھے اور مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ حج بیت اللہ کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا سینا سے فیض حاصل کیا تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس ایک عصا یعنی چھڑی رکھتے تھے، اور جب کوئی پریشان حال یا بیمار یا آشیب زدہ ہوتے تو اس بیمار کے سر پر چھڑی مار دیتے تو وہ شفایاب ہو جاتا، اور جو پریشان ہوتا تو اس کے سر پر چھڑی مار دیتے تو اسے پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا۔ حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، جن میں سے ایک کرامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار مسافر خانے میں حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کسی غلط فہمی سے پولیس اسٹیشن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف FIR شکایت درج کروائی۔ پھر پولیس نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حوالات میں ڈال دیا۔ پھر شام کو لوگوں نے حضرت عبدالرحمن شاہ بابا کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا، جبکہ حوالات کا تالا کھلا بھی نہیں تھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس حوالات میں ڈال دیا۔ لوگوں نے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حوالات میں ڈال دیا۔ پھر سے اسی لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر نظر آئے۔ کئی بار ایسا ہونے کے بعد پولیس نے خود حضرت عبدالرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ جس پولیس اسٹیشن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بند کیا گیا تھا، وہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چلائے مبارک موجود ہے۔ آپ کے آستانے مبارک پر کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند اپنے عقیدت و محبت میں آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال 1 جمادی الاول 1336 عیسوی بمطابق 13 فروری 1918 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی مزار مبارک مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے ڈومری میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب و پیغمبر اسلام کے وسیلے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، اور خاص کر کے ہندوستان کے مسلمان جس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پر رحم فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار اور پریشان حال ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج ہم جس ولی اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دوستو، ان کا آستانہ مبارک مہاراشٹر ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہے۔ یہ درگاہ شریف جہاں پر موجود ہے وہیں سامنے ایک مندر بھی ہے، لیکن دوستو، اس جگہ ہندو مسلمان کے بھائی چارے اور امن و محبت کی ایک مثال ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب پورے ممبئی میں ہندو مسلمان کے نام پر فسادات ہوئے، اس وقت اس بارگاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں پر ایک طرف مندر ہے تو دوسری طرف مسجد اور درگاہ ہے، لیکن اللہ کے فضل اور حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے یہاں کوئی فساد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو، حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر پریشان حال کو پریشانی سے نجات ملتی ہے، بیمار کو شفا ملتی ہے،
اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو یہاں پر ان کے صدقے رزق حلال ملتا ہے۔ اکثر لوگ کاروبار یا جاب میں جانے سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو دوستو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمائیں، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرمائیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیں، اور جن لوگوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے جن دیکھنے والے مسلمان بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرے۔ دوستو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتا کس کا آمین کہنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور دوستو حضرت پیر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ مبارک ہے یہ مہاراشٹر کے ممبئی کے علاقے دادر کبوتر خانے میں موجود ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی بہن اس مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 11 عورتیں بے وفا ہے۔ تو وہ 11 عورتیں کون کون سی ہے اس ویڈیو میں آگے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، اس لیے جو بھی شادی شدہ مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو عورتیں بے وفا ہوتی ہے ان کے اندر کون کون سی نشانیاں ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ بے وفا عورت کی 11 نشانیاں ہوتی ہے۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت۔ دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھتی وہ اس دنیا کی بے وفا عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار اور بے وفا عورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت بد زبان ہوگی یعنی اپنی منہ سے غلط بات کرنے والی عورت بھی بیکار اور بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی ہے یعنی بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ بھی بری اور بے وفا عورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتی ہے وہ عورت بھی بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت جو دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی ایسی عورت بھی بری عورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، زیادہ سونے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے جو سونے کی زیادہ فکر کرتی ہے یعنی جس کو نیند بہت زیادہ پسند ہو۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت زور زور سے بات کرتی ہے وہ عورت بھی بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 9، باریک لباس پہننے والی عورت۔ دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت باریک یعنی دکھاوے والے کپڑے پہنتے ہیں وہ عورت بھی بیکار اور بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار اور بے وفا ہوتی ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرتی ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت۔ دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت فضول گھومنے پھرنے کو زیادہ پسند کرتی ہے یعنی بازار کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہے تو وہ عورت بھی بیکار اور بے وفا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو ہدایت عطا فرمائیں اور اپنے شوہروں کی حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو وہ برف سی جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی یہ کرامت، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، سچے عاشقان اولیاء جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت چنچن بابا رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ بڑے ہی شان و مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتامن گڑھ اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام BC پاٹک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹک کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے، تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پورے ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے، ٹرین نہیں چل سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بد زبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔
اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے، جو شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا، سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کیجئے، مہربانی آپ میری سفارش حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کے ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے، جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشان ہیں کل وہ حل ہو جائے گا، اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو دیکھا آپ نے حضرت سید علی شاہ عرف چنچن بابا کی یہ کرامت، جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے در پر کھڑی رہ گئی۔ دوستو اللہ والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔